رات کے پچھلے پہر کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ کمرے کے کونے میں رکھے صوفے پر ایک شخص بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں چمک نہیں، دل میں روشنی نہیں، وہ بس نظریں جھکائے میز پر پڑے کاغذ کے ٹکڑوں کو گھور رہا تھا۔ کمرے کے درمیان میں زارا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھیگ چکی تھی۔ بار بار آنسوؤں کو روکنے کی کوشش وہ کر رہی تھی، مگر ہر بار ہچکیوں کے ساتھ جذب ہوئے آنسو آنکھوں سے بہہ جاتے۔ رات کے اندھیرے میں وہ گھر سے اپنے باہر قدم نکالنے کا سوچ رہی تھی۔ آنسو سے اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جس کو اس نے اپنی کل کائنات سمجھا وہ ہر جائے نکلا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ اسے ملے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک ایک کر کے وہ اپنے کپڑے اور دیگر چیزیں بیگ میں پیک کر رہی تھی، جبکہ سامنے صوفے پر وہ پتھر دل شخص ایک پیر پر دوسرا پیر رکھے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ ٹیبل پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ خبردار جو تمہارے قدم اس گھر کی چوکھٹ سے باہر بھی نکلے۔ ارسل کی گمبھیر آواز خاموش کمرے میں گونجی۔ زارا کے قدم دروازے کی طرف بڑھنے والے تھے، لیکن اس کی آواز نے گویا وقت روک دیا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ زارا نے پلٹ کر دیکھا۔ اس جائیداد کے لیے تم نے مجھ سے محبت کا ناٹک کیا، وہ تمہارے نام ہے۔ یہی پیپر تو چاہیے تھے نا؟ اس نے میز پر پڑی فائل اٹھا کر ارسل کی طرف پھینک دی۔ ارسل نے ہلکی سی چونکٹ کے ساتھ وہ پیپر تھام لیا۔ کچھ کہنا چاہا، لیکن زارا کی آنکھوں کی نمی اس کے الفاظ سے زیادہ بول رہی تھی۔ کاش تم مجھ سے سچ کہتے، میں تمہیں اپنا سب کچھ دے دیتی ارسل۔ زارا کی آواز بکھر گئی۔ تم نے مجھ سے میرا مان چھینا، میرا اعتبار، میری محبت، اور پوچھتے ہو کہاں جا رہی ہوں؟ ارسل نے اس کی نازک کلائی تھام لی۔ میں نے کچھ نہیں چھینا زارا، سچ صرف اتنا ہے کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے۔ زارا نے اپنا ہاتھ چھوڑایا۔ محبت جبر سے نہیں، اعتبار سے جیتی جاتی ہے ارسل۔ تم نے مجھے جیتنے کی کوشش نہیں کی، بس قید میں رکھا، مجھے دھوکہ دیا۔ ارسل چپ رہا، وہ خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ جون کا مہینہ تھا، دھوپ تیز تھی اور دن طویل تھے۔ گرمی بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ ایسے میں وہ گاڑی میں بیٹھا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھے ارسل کے ماتھے پر ہلکی سی تیوری آئی تھی۔ وہ اپنی امی کے کہنے پر زارا کو لینے آ گیا تھا۔ اب اس پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ سامنے سے خوبصورت دوشیزہ کو آتے دیکھ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ یہ زارا ہے یا کوئی راجکماری؟ خود سے بڑبڑایا۔ پورے 5 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا جب وہ 13 سال کی تھی، تب پاکستان سے چلی گئی تھی۔ پڑھائی کے سلسلے میں اسے جانا پڑا۔ زارا کے والدین علیحدہ رہتے تھے۔ زارا جب 5-6 سال کی تھی تب سے زارا کے والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ شروع میں وہ اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اچانک ایکسیڈنٹ میں جب زارا کے والد کا انتقال ہوا تو پاکستان چھوڑ کر لندن اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ اس بار وہ پاکستان حماد بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی۔ ارسل کی نظریں ایئرپورٹ کی شیشوں سے ٹکرا رہی تھی جب اچانک شور سا ہوا۔ سیاہ جینس پر ٹی پنک ٹاپ پہنے سن گلاسز میں ایک لڑکی ہنستی باہر نکلی اور کچھ قدم چلتے گاڑی کے آگے آ کر کھڑی۔ وہ زارا تھی۔ ہائے ارسل بھائی، وہ پوری آواز سے چیخی اور جٹ سے آ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ بھائی، ارسل کے ماتھے کی لکیر مزید گہری ہو گئی۔ پہلے دن سے ہی شوخی شروع، وہ دھیرے سے بڑبڑا اور گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی چل پڑی۔ پورے راستے زارا مسلسل بولتی جا رہی تھی، لندن کے قصے، یونیورسٹی، موسم، لوگ، اور ارسل ہر 2 منٹ بعد صرف ہوں یا اوکے جواب دے دیتا۔ ارسل کو ایسے ہی چپ دیکھ زارا نے استفسار کیا، اور کوئی نہیں آیا مجھے پک کرنے؟ ہاں، سب مصروف تھے اس لیے مجھے بھیج دیا، اس نے جواب دیا۔ ویسے ارسل، تم ویسے کی ویسے ہی ہو، بور اور روٹھے روٹھے سے۔ ارسل کو چپ دیکھ کر وہ بول ہی پڑی، اور تم ویسے ہی ہو، بے لگام۔ ارسل نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس کو زارا کو ایسا بولنا بے حد ناگوار گزرا تھا۔ ایک تو اسے کم بولنے والے لوگ پسند تھے، اور دوسرا یہ جس طرح کی ڈریسنگ زارا نے کی ہوئی تھی، ارسل کو ایک آنکھ نہیں پسند آئی تھی۔ ایئرپورٹ پر بھی لوگ زارا کو عجیب نظر سے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ گھر پہنچے تو سب نے خوشی سے زارا کا استقبال کیا۔ دادی نے لپک کر گلے لگایا۔ رابعہ بیگم نے ماتھے پر پیار کیا۔ کتنی بڑی ہو گئی ہے میری گڑیا۔ دادی نے زارا کو ساتھ لیے بٹھا لیا۔ ارسل، اب تو اور بھی سنبھالنا پڑے گا تمہیں، اسے اتنی پیاری ہو گئی ہے۔ ارسل نے ایک نظر زارا کو دیکھا جو آنکھیں مٹکا کر مسکرا رہی تھی۔ ارسل کچھ کہتا اس سے پہلے ہی زارا بول پڑی۔ میں خود کو سنبھالنے کے قابل ہوں دادی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔
سبھی مسکرا دی۔ بس یہی زبان ہے تمہاری، ارسل نے غصے سے پلٹ کر کمرے کی راہ لی۔ اس چھوٹے سے بنے کمرے میں 2 پورشن تھے۔ نیچے 3 کمرے بنے تھے، جن میں سے ایک کمرے میں دادی رہتی تھی، جبکہ دوسرا کمرہ رابعہ تائی اور مظہر تایا کا تھا، اور ایک کمرہ مہمانوں کے آنے جانے کے لیے چھوڑ رکھا تھا۔ جبکہ اوپر والے پورشن میں 3 کمرے بنے تھے، جن میں ایک کمرہ خالی پڑا تھا اور ایک کمرہ ارسل کا تھا اور دوسرا کمرہ نور کا تھا۔ نور حنزلہ کی چھوٹی بہن تھی۔ زارا کو اوپر والے پورشن میں ہی کمرہ دیا گیا تھا اور وہ اپنے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرے میں ایک بالکنی بنی ہوئی تھی اور باقی الماری، ڈریسنگ بیڈ اور ایک لکڑی سے بنی چیز پڑی تھی۔ کمرہ اچھا اور رہنے کے قابل تھا۔ وہ اپنا سارا سامان رکھ کر آرام کے لیے لیٹ گئی تھی۔ لمبے سفر نے اسے تھکا دیا تھا۔ آج اسے کلاس کے لیے لیٹ ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی میں رش بھی بہت تھا۔ ہر طرف اسٹوڈنٹس ٹولیوں کی صورت میں نظر آ رہے تھے اور جینس کی پاکٹ میں لمبی قمیض پہنے، سر پر سلیقے سے اسکارف باندھے، نظر جھکائے چلتی کلاس کی طرف وہ جا رہی تھی۔ یونیورسٹی میں آج اس کا 6واں دن تھا۔ وہ رش سے گھبرا جاتی تھی۔ کیا دیکھ کر ہی چل سکتی؟ وہ تیز تیز قدم لیتی آگے بڑھ رہی تھی کہ کسی مضبوط وجود سے جا کر ٹکرائی۔ ایسا لگا کہ اس کا سر گھوم گیا ہے۔ اس کی ساری کتابیں زمین بوس ہو گئی۔ وہ بھی اس حملے سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ سامنے والی کی بات پر آئی بو چکائی۔ سارا سر میرا چکرا گیا، ساری بکس بھی میری گری ہیں اور اب مجھ سے شکوہ کر رہے ہیں، نور نے دھیمی آواز میں روب سے کہا۔ تو شاویر اس میٹھی آواز میں کھوسا گیا۔ وہ نور کے ساتھ مل کر اس کی کتابیں اٹھا کر اسے دے رہا تھا اور بے باک نظر نور کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں شاویر کا پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ کر دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سوچ بھی پڑ گیا تھا کہ لڑکی سے اتنی اچھی کیوں لگ رہی ہے۔ جبکہ نور سارے کتابیں اٹھاتی وہاں سے 9:11 ہو گئی تھی۔ ایمن اس کا کلاس میں انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی نور؟ ابھی سر کی کلاس شروع ہونے والی ہے۔ ایمن کا لہجہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ کچھ نہیں، بس راستے میں کسی گدھے سے ٹکرا گئے۔ عجیب شخص تھا، ایک تو خود آ کر مجھ سے ٹکرا گیا اور اوپر سے مجھے ہی باتیں سنا رہا تھا۔ نور ابھی بھی غصے میں تھی۔ تم اس کو چھوڑو، میری بات سنو۔ تمہیں پتہ ہے آج یونیورسٹی میں ایک بہت ٹاپ ہینڈسم لڑکا آیا ہے۔ سب لڑکیاں اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی ہیں۔ تم ہوتی تو تم بھی کہتی کہ واقعی میں ہینڈسم ہے۔ ایمن نہ جانے کیا کیا اس لڑکے کی تعریف کر رہی تھی، پر نور کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ لیکچر لینے میں بزی تھی۔ کوئی بھی ہو، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو سارے لڑکوں سے ہی نفرت ہے۔ نور نے وہی اپنا پسندیدہ جملہ دہرایا تو ایمن منہ بنا کر رہ گئی۔ ایمن اس کی کالج دوست تھی۔ دونوں میں اچھی خاصی گہری دوستی تھی۔ تم اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ آج آ رہی ہو نا؟ ہم لوگ شاپنگ پر جائیں گے۔ پھر کل حماد بھائی کی مہندی ہے تو بہت سی تیاریاں کر لی ہیں۔ نور نے ایمن کو یاد دہانی کروائی۔ ہاں یار، کیوں نہیں، میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں، ضرور آؤں گی۔ اور تمہاری لندن والی کزن آ گئی؟ ایمن کو یاد آیا تو استفار کرنے لگی۔ ہاں، زارا بھی آ گئی ہے، اب لیکچر پر دھیان دو، نور نے مصروف انداز میں کہا تو ایمن بھی لیکچر پر غور کرنے لگی۔ آج پھپھو بھی آ گئی تھی۔ شازیہ پھپھو کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں کرن اور مریم جو جڑواں تھی اور ابھی 8ویں کلاس میں تھی، جبکہ ایک بیٹا جس کا نام حیدر تھا وہ ایک آفس میں جاب کرتا تھا۔ سارے لوگ بیٹھے دن کا کھانا کھا رہے تھے جب سامنے سے زارا جمائی لیتے ہوئے نائٹ سوٹ میں ہی بنا دوپٹے کے سب کی طرف آ رہی تھی۔ اس کو اس طرح دیکھ کر حیدر کی بے باک نظریں اس پر ٹک سی گئی تھی۔ سب کو سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ارسل نے بھی اپنی نظریں اٹھائی تو زارا کو ایسے دیکھ شرمندگی سے نظریں جھکا گیا۔ ہائے پھپھو، کیسی ہیں؟ وہ چیئر کھسکا کر بیٹھی اور سیب پلیٹ سے اٹھاتی کھانے لگی۔ چلو اٹھو، اپنی پھپھو اور کزن سے بھی ملو، دادی کی آواز پر منہ بناتی کھڑی ہوتی شازیہ بیگم کے گلے لگی اور پھر باری باری مریم اور کرن سے بھی ملی جو اس سے ملتے ہی بہت خوش ہو رہی تھی۔ آخر میں وہ حیدر کی طرف بڑھی تو حیدر کی طرف ہاتھ بڑھا کر سب کو ساکت کر دیا۔ ارسل نے مٹھیاں بھیجی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے ہاتھ تھام لیا۔ وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ سادے سے حلیے میں بھی وہ کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتی تھی۔ دودھ جیسی رنگت، بڑی بڑی حسین آنکھیں جن کا رنگ سبز تھا، بال شہد رنگ تھے جو ڈرائی کرائے ہوئے تھے اور پھر بنا دوپٹے کے وہ آفت دھا رہی تھی۔ ارسل وہاں سے اٹھ کر نکل گیا۔ باہر ملک میں رہ کر اس طرح رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ باقی سب کو بہت معیوب لگ رہا تھا، مگر اس کے لیے عام سی بات تھی۔ دادی اس کی پلیٹ میں چھولے کا سالن ڈالنے لگی تو اس نے لوگ دیا، نہیں دادی میں یہ نہیں کھاتی۔
اٹس ویری انہیلتھی. بھائی جان مجھے فریش جوس اور ٹوسٹ مل سکتا ہے؟ ایک کام کرے میرے روم میں ہی بھیج دے. وہاں بیٹھے سب لوگ ہی اس کو حیرت سے سن رہے تھے. رابعہ بیگم شاکرا سے کہتی اس کا ناشتہ بنوانے چل دی تھی. زارا بھی اب تیار ہو کر نیچے آ جائے, ہم لوگوں کو حماد بھائی کی دلہن کی شاپنگ کے لیے جانا ہے. جب وہ وہاں سے جانے لگی تو نور نے بولا, کل سے اب تک اس کی نور سے اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی اور اسے ایک اچھی لڑکی لگی تھی. وہ اس بات میں سر ہلاتی سیریاں چڑھنے لگی, جبکہ پیچھے سے پپو نے کہا جو زارا سے بخوبی سنا تھا پر وہ اگنور کر گئی, اماں یہ کیسی لڑکی ہے, اسے کیا بنا دیا اس کی ماں نے, ایسے ہی بغیر دوپٹے کے چلے گئی, ذرا شرم نہیں آیا اس میں. ارے تم چپ رہو, بچی سنے گی تو کتنا برا لگے گا, دادی نے چپ کروا دیا. حیدر کی نظریں اب بھی زارا کا پیچھا کر رہی تھی. شام کا منظر تھا, سورج ڈھلنے لگا تھا. آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگ کی جھلک ماحول کو دلکش بنا رہی تھی. گھر کی لان میں خوشگوار سی ہلچل مچی تھی. سب کزنز تیار ہو چکے تھے اور حماد بھائی کا انتظار ہو رہا تھا, جو کہ کافی دیر سے بس 5 منٹ کے وعدے پر گھر آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. اسی دوران گیٹ سے 2 گاڑیاں اندر داخل ہوئی, ایک سفید رنگ کی ہونڈا سیوک اور دوسری سیاہ رنگ کی فارچیونر. حماد بھائی اور ارسل دونوں آ چکے تھے. نور دوپٹے کو سلیقے سے کندھے پر جماتی پورچ کی طرف پڑی اور ہنستے بولی, شکر ہے حماد بھائی آپ آ گئے. کیا آپ بھابھی سے لسٹ بنوا رہے تھے کہ انہیں کیا کیا چاہیے؟ اگر آپ کہیں تو ہم انہیں اپنے ساتھ ہی لے چلتے ہیں. ویسے بھی شاپنگ کا اصل مزہ خواتین کے ساتھ ہی آتا ہے. نور کی بات پر سب کزنز نے کہکا لگا دیا. حماد نے شرارتی نظروں سے نور کو پورا, تم سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی نور. حماد کی گاڑی میں پیچھے کی سیٹ پر نور, کرن, مریم بیٹھ چکی تھی, جبکہ سامنے والی سیٹ پر شادیہ بیگم بیٹھے تھے. دوسری گاڑی میں دادو اور رابعہ بیگم موجود تھی اور زارا ابھی تک کھڑی تھی کہ کہاں بیٹھے. نور نے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے مسکرا کر کہا, زارا بھی یہاں تو بالکل بھی جگہ نہیں ہے, آپ ایک کام کریں ارسل بھائی کی گاڑی میں چلی جائے. زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور نیچے نظریں کیے ارسل کی گاڑی کی طرف بڑھنے لگے. اس کے قدم آہستہ مگر پروقار تھے. ہلکی ہوا زارا کے بال کو اڑا رہی تھی. حیدر جو گاڑی کے پاس کھڑا زارا کو آتا دیکھ فوراً دروازہ کھول کر ایک طرف ہو گیا تھا. آئیے زارا, یہاں بیٹھ جائیے. اس کی آواز میں نہایت نرمی اور لحاظ تھا. زارا نے سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی. حماد گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا, جبکہ ارسل ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا. رابعہ بیگم اور دادو پہلے ہی موجود تھی. زارا نے پیچھے بیٹھ کر خاموشی سے لپسٹک گہری کی, جبکہ دادو نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا. اللہ نظریں بد سے بچائے, ماشاء اللہ. زارا آج تو دلہن لگ رہی ہے. زارا ہلکا سا شرما گئی. گاڑیاں ایک کے بعد ایک چل پڑی. رات کی روشنی پیچھے رہ گئی اور شہر کی چکا چوند روشنیوں میں سفر شروع ہو چکا تھا. گاڑی کے اندر خاموشی تھی, لیکن ماحول عجیب سا پرسکون اور نرم تھا. ارسل نے ریئر ویو مرر سے ایک جھلک زارا پر ڈالی, جو کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی. اس کے چہرے پر روشنیوں کی جھلک پڑ رہی تھی اور وہ کسی گہری سوچ میں گم نظر آ رہی تھی. کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا. ارسل کی آواز میں ہلکی سی شائستگی تھی. زارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. یہ روٹ سا بندہ بھی تمیز سے بات کر سکتا تھا. نہیں سب ٹھیک ہے, نو تھینکس. حیدر سامنے دیکھ لو. حیدر زارا کو گھورا تھا جب ارسل نے ٹوکا اور گلا کھنکارتے وہ نظریں ہٹا گیا. پس سے خاموشی چھا گئی. صرف گاڑی کی آواز اور شہر کی روشنیوں کا شور. شاپنگ مال قریب تھا اور یہ رات کئی کہانیاں اپنے اندر سمیٹتے ہوئے آگے بڑھنے والی تھی. شاپنگ مال کی روشنیاں دور سے جگمگاتی ہوئی دکھائی دینے لگی. گاڑیوں کا قافلہ اب مرکزی دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا. سیکیورٹی گیٹ پر چیکنگ کے بعد ارسل نے گاڑی آرام سے سائڈ پر پارک کر دی. حماد کی گاڑی بھی پیچھے آن لگی. ایک ایک کر کے سب باہر نکلنے لگے. چلو بچوں, احتیاط سے. دادو کی بات پر ارسل فوراً گاڑی سے نکلا اور دروازہ کھول کر آگے بڑھا. زارا جو پیچھے بیٹھی تھی سنبھل کر نکلی. ارسل نے اپنی طرف سے ایک رسمی سا ہاتھ آگے بڑھایا, مگر زارا نے اس کی طرف دیکھے بغیر اپنا بیگ اٹھایا اور خود ہی گاڑی سے باہر نکل قدم رکھا. تھینک یو, مگر مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا نرم مگر واضح انداز ہلکا. ارسل ہلکا سا مسکرایا, جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے کچھ امید بھی نہیں تھی. دادو اور رابعہ بیگم بھی نکل آئی اور سب شاپنگ مال کے اندر داخل ہونے لگے. حماد آگے آگے چل رہا تھا. اس کے ساتھ نور, مریم, کرن اور شازیہ بیگم تھی. سب نے مل کر طے کیا تھا کہ پہلے کپڑوں کی شاپنگ ہوگی, پھر جوتے, پھر جویلری
اور آخر میں کھانے کا پلان۔ زارا جان بوجھ کر پیچھے رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ رابعہ بیگم تھی، لیکن جلدی وہ دادو کے ساتھ ایک دکان میں چلی گئی۔ زارا اب اکیلی تھی، کچھ بیزار سی۔ ارسل جو فاصلے پر کھڑا تھا زارا کو ایسے گھومتا دیکھ رہا تھا جیسے اسے یہاں آنا پسند ہو، یا شاید لوگوں کے بیچ خود کو زبردستی گھسیٹ رہی ہو۔ اسے آن لائن شاپنگ کرنا پسند تھا۔ تمہیں کچھ لینا ہے تو بتا دو، میں دلوا دیتا ہوں۔ مجھے آپ کی طرح زیادہ بھیڑ پسند نہیں ہے، موقع دیکھتے ہی حیدر نے اس کے قریب آ کر کہا۔ زارا نے ایک نظر اسے دیکھا، ماتھے پر بیلٹ ڈالے، جبکہ دور کھڑا ارسل دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ او، تم سے کس نے پوچھا تھا کہ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند؟ جاؤ، تمہیں شازیہ پھوپھو بلا رہی ہے۔ ارسل قریب آیا، آنکھیں سکیڑ کر ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر کہا، سنیں ارسل بھائی، یہاں واش روم کس طرف ہے؟ حیدر کے جاتے ہی زارا نے ارسل سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، خود ہی دیکھ لو، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ زارا نے آنکھیں گھمائی، بے حد مغرور انسان ہے یہ، ہر بات میں طنز، ہر بات میں آنا۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ شاپنگ جاری تھی۔ نور، مریم اور کرن خوشی سے کپڑوں کی دکان سے ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ حماد ایک طرف کرسی پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ زارا ایک دو جوڑے ہاتھ میں دیے دیکھ رہی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی دکان کے دوسرے کونے میں ارسل کسی سیلز گرل سے سادہ سا کرتا دکھا رہا تھا، غالباً خود کے لیے، کیونکہ ارسل اپنی چیزیں خود چننے والا لڑکا تھا۔ میڈم، یہ ڈیزائن چیک کریں، شاید آپ کے لیے ٹھیک ہو۔ سیل گرل زارا کے قریب آئی۔ مجھے کوئی بھی چیز پسند نہیں آ رہی، رکھ دو، زارا نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، اور جوڑا واپس رکھ دیا۔ دوسری طرف ارسل کی نظر اس پر پڑی، اور نہ چاہتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ خود کو سب سے الگ سمجھنے والی لڑکی دراصل سب سے تنہا ہوتی ہے، یہ بات ارسل نے دل میں کہی، اور واپس اپنے کپڑوں میں مشغول ہو گیا۔ شاپنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ سب خواتین خوشی خوشی شاپرز اٹھائے باہر نکلنے لگی۔ حماد نے سب کو جمع کر کے رکھا۔ اب کھانے کا کیا پلان ہے؟ فوڈ کورٹ یا کسی باہر کے ریسٹورنٹ میں؟ باہر چلتے ہیں، تھوڑی کھلی جگہ میں اچھا لگے گا، شازیہ بیگم نے رائے دی۔ حماد نے سب سے مشورہ کیا اور سب متفق ہو گئے۔ گاڑیاں دوبارہ روانہ ہوئی۔ زارا حسب معمول ارسل کی گاڑی میں تھی۔ گاڑی دوبارہ روانہ ہوئی۔ ارسل نے ایک نظر بیک مرر سے زارا پر ڈالی، جو اب کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ چپ تھی، شاید تھکن سے یا شاید کسی سوچ میں گم۔ اس کے کندھے پر دوپٹہ نہیں تھا، اور سفید شارٹ ٹاپ کے نیچے فٹ جینز اسے ایک الگ ہی اعتماد دے رکھے تھے، مگر ارسل کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بال نیم کھلے تھے اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپ کلر کی تازگی باقی تھی۔ دادو نے ایک نظر زارا پر ڈالی، پھر ارسل سے بولے، بیٹا، زارا کی طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، آج کچھ بجھی بجھی لگ رہی ہے۔ ارسل نے گلا کھلکارا، جی دادی، بس شاید تھک گئی ہے، کافی رش تھا اندر۔ زارا نے چونک کر اسے دیکھا، یہ بندہ میری طرفداری کر رہا ہے، لیکن اگلی لمحے اس نے آنکھیں گھما لی۔ میں اپنی بات خود کر سکتی ہوں مسٹر ارسل۔ دادو نے بات کو سنبھالا، ارے بیٹا، وہ تو ویسے ہی پوچھا ہے، آج کل کے بچے ہر بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ارسل نے مسکرا کر کہا، دادو، ناراض ہونے کا حق بھی انہی کا ہے۔ زارا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی کہ ارسل کے الفاظ میں اکثر طنز لپٹا ہوتا ہے۔ سب ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے جہاں کلی کھلی تھی، ٹیبلز باغیچے کے ساتھ تھے، ہلکی ہلکی روشنی، ہلکی موسیقی، ماحول نہایت خوشگوار تھا۔ بیٹھنے کا انتظام لڑکیوں والا الگ ہو یا ساتھ تھا؟ حماد نے پوچھا۔ سب ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، یہاں جگہ کافی ہے، شازیہ بیگم نے کہا۔ سب ایک بڑی سی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ زارا نے کوشش کی کہ وہ کرن اور نور کے بیچ بیٹھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کرن اور نور ایک ساتھ بیٹھ کے اور زارا کے برابر والی کرسی خالی تھی۔ ارسل نے چپ چاپ آ کر وہی جگہ سنبھال لی۔ حیدر منہ بنا کر رہ گیا۔ زارا نے سرگوشی میں کہا، یہ اتفاق ہے یا ارادہ؟ ارسل نے ہلکے انداز میں جواب دیا، جو بھی ہے تمہیں برداشت تو کرنا پڑے گا۔ I'm not here to tolerate anyone، اور میں کسی کو متاثر کرنے نہیں آیا۔ So I guess that's mutual۔ دونوں کے بیچ ہلکی سی زہریلی خاموشی تھی، جبکہ باقی سب کہکوں اور باتوں میں مصروف تھے۔ زارا پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگانے لگی۔ جب ارسل نے بے ساختہ کہا، تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا پھر یوں ہی ایٹیٹیوڈ میں گزارنا ہے رات؟ زارا نے گھور کر اسے دیکھا، کیا تم نے کبھی کسی لڑکی سے نارمل بات کی ہے بغیر طنز کے؟ ارسل نے مسکرا کر سر ہلایا، کوشش کی تھی، وہ لڑکیاں اب میرے نمبر بلاک کر چکے ہیں۔ زارا نے منہ دوسری طرف کر لیا۔
مسکرانا چاہتی تھی مگر خود پر ضبط کرتی. وہ کبھی ارسل کو بائی کہتی تو کبھی ارسل کو، کبھی آپ تو کبھی تم. زارا چپ چاپ کھا رہی تھی. ارد گرد سب کے کہکے گونج رہے تھے، خاص طور پر نور اور حماد کی چھیڑ چھاڑ. ارسل کی نظریں بار بار زارا کی طرف اٹھ جاتی، کبھی اس کے ناخن، کبھی اس کے بالوں کے پیچھے پڑا کان، کبھی کلائی میں پڑی گھڑی. لیکن جیسے ہی زارا نظر اٹھاتی وہ فوراً دوسری طرف دیکھ لیتا. ارسل نے چپکے سے سوچا یہ لڑکی ہر طرح سے مختلف ہے اور شاید اسی لیے بار بار نظر ٹھہر جاتی ہے. لیکن نہیں، اسے پسند کرنا بے وقوفی ہوگی. پر وہ دل کو قابو کر گیا کیونکہ اسے رابعہ بیگم کی باتیں یاد آ گئی تھی جو رابعہ کے لندن آنے سے کچھ دن پہلے وہ کر رہی تھی. زارا کو اپنے پیار میں الجھا دینا، وہ ہے جو ہمیں یہ ساری جائیداد دلوا سکتی ہے. تمہارے دادا نے سب اس کے نام کر دیا پھر مر گئے، اب تم ہی ہو جو ہمیں یہ سب دلوا سکتے ہو، ورنہ تمہاری پھپھو زارا کو حیدر کی بیوی اور اپنی بہو بنا لے گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ارسل نے اس ہستی لڑکی کو دیکھا جو باتوں میں مصروف تھی. زارا کی خوشی اسے راس نہیں آنے والی تھی. سب نے مل کر تصویریں بھی لی اور خوب مزہ کیا، پھر گاڑیوں پہ بیٹھ کر روانہ ہوئے. کل حماد کی مایو تھی، اس کی دلہن کا نام ہینا تھا. زارا بھی تھک کھا کر سو گئی تھی. لیکچر ختم ہونے کے بعد دھوپ کچھ مدھم ہو چکی تھی. یونیورسٹی کی کنٹین میں معمول سے زیادہ رش تھا. نور ایمن کے ساتھ بیٹھ کر جوس پی رہی تھی جب اس کی نظر دور سے کسی پر پڑی. وہی شخص، وہی عجیب انسان جس سے صبح ٹکرا ہوا تھا. یار دیکھ، وہی لڑکا. نور نے آہستہ سے ایمن کی توجہ دلائی. کون؟ کہاں؟ نور نے نظریں دلائی. او ٹال اینڈ فیئر بندہ جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، وہی ہے شاویر. ایمن نے یاد دلایا. شاویر؟ نور نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے دہرایا. نام بھی عجیب ہے، مزاج بھی. اسی لمحے شاویر کی نظر بھی نور پر پڑ گئی. کوئی ایک لمحے کو ٹھڑک گیا. اسے شاید امید نہیں تھی کہ وہ لڑکی پھر نظر آ جائے گی. اسے مسکرا کر ہلکا سا سر ہلایا جیسے معذرت کا اشارہ ہو، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھایا. ہے، اگر صبح والی بدتمیزی کا بدلہ لینے کا ارادہ ہے تو پلیز یہاں رش ہے، ہاتھ پیر سنبھال کے. اسے ہنستے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ہاتھ بالوں پر پھیرے. نور نے نظریں گھما لی. ہنسی بہت آ رہی ہے آپ کو؟ پہلے ٹکرایا، پھر مجھ سے ہی شکایت ہے، اب مذاق بھی؟ دراصل میں واقعی شرمندہ ہوں. شاویر کی آواز نرم ہو گئی. بس جلدی میں تھا، لیکن اب سچ بتاؤ، مجھے خوشی ہے اس چکر میں آپ سے ملاقات ہو گئی. نور کا ہاتھ جوس کے گلاس پر رک گیا. اوہ، آپ جیسے لوگ خوش ہو سکتے ہیں، مجھے تو لمحہ آج بھی ڈراما لگتا ہے. شاویر نے ہنستے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا. یقین کریں، میں روز سوری بول سکتا ہوں اگر آپ سننے کا وعدہ کریں. ایمن جو خاموش بیٹھی تھی آنکھوں میں شرارت بھر کر نور کو کوہنی مارتے بولی. نور، تھوڑا اسمائل کر لو، بیچارے کا دل ہے، دل ہی نہ بیٹھ جائے. نور نے اس کی طرف گھورتے ہوئے کہا. تم خاموش رہو، اور مسکراہٹ میرے اصولوں کے خلاف ہے، خاص کر ایسے لوگوں کے لیے. شاویر نے کہکا لگایا. تو آپ اصولوں والی لڑکی ہے؟ مجھے لگا آج کل صرف سٹیٹس ہوتا ہے، پرنسپلز ہوتے ہیں، پرنسپلز نہیں. نور جیسے تعریف اور چلاکی دونوں کی پہچان تھی. کچھ لمحے کو چپ ہو گئی، پھر آہستگی سے بولی. آپ کو خوش فہمی ہے اور یہ جلدی دور ہو جائے گی. چالش قبول. شاویر نے سنجیدگی سے کہا. نور آپ کا نام ہے، مجھے امید ہے ہم پھر ملیں گے، اور شاید اس بار بغیر ٹکر کے. وہ کہہ کر بیٹھا اور نکلتا چلا گیا. لیکن نور کی نظریں کچھ لمحے اس کی پشت پر ٹکی رہی جیسے کچھ سوچ رہی ہو. کیا بات ہے نور، نظر رک گئی کیا؟ نہیں، ایمن نے شوخی سے پوچھا. نور نے فوراً نظریں چرائی. نو وے، وہ ویسے بھی فضول باتیں کرنے والا ہے، میرے جیسے انسان کو وہ کبھی سمجھ نہیں سکتا. ایمن نے ہنستے ہوئے کہا. پھر بھی نظر تو پیچھے ہی تھی تمہاری. نور نے جوس کا گھونٹ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی. مجھے بہت کام ہے، لڑکوں کی باتوں پر وقت ضائع نہیں کرتی میں. لیکن دل نے کچھ اور ہی کہا تھا. وہ پہلی بار تھا کہ نور کو کوئی اچھا لگا تھا. اور بتا، کل کیوں نہیں آئی؟ اب وہ ایمن سے ناراض ہو رہی تھی. دونوں کی نوک جھوک چلتی ہی رہتی تھی. گھر کو زرد اور سبز روشنی سے اس طرح سجایا گیا تھا جیسے ہر زاویہ خود روشنی بانٹ رہا ہو. صحن میں چاروں طرف روایتی گلابی اور پیلے رنگ کی چنریوں کی جھالر لٹک رہی تھی. کشن، مٹکیاں اور ہاتھ سے بنی رنگ برنگی آرائشی اشیاء فضا کو ایک مکمل مایوں کا منظر دے رہی تھی. لان کے کونے میں میوزک بج رہا تھا جس پر کزنز ہنسی خوشی تیاریاں مکمل کر رہے تھے. ہر کوئی مگن تھا سوائے ارسل کے، جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ایک طرف کھڑا کچھ زیادہ ہی خاموش تھا. اسی لمحے زارا نمودار ہوئی.
جو آج سفید رنگ کا جدید انداز کا شرارہ پہنے، بال کھلے چھوڑے، لپسٹک ہلکی سی مگر نمایاں لگائے، سبز آنکھوں میں بڑھ کر کاجل لگائے چلتے کہکیوں کی روشنی میں آسمان سے اتری پڑی لگ رہی تھی۔ وہ آج بھی اس کے کندھوں پر دوپٹہ نہیں تھا۔ وہ اعتماد سے قدم رکھتی سب کے درمیان آئی تو جیسے کچھ لمحوں کے لیے وقت ٹھہر گیا۔ ارسل نے اسے آتے دیکھا تو خود بخود پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس کا روپ دیکھ کر متاثر ضرور ہوا تھا مگر یہ بے پردگی اسے چبھتی تھی۔ وہ سامنے آ کر رکی اور شرارت سے بولی، آپ سب اتنے سنجیدہ کیوں لگ رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ نور آگے بولی، آپ کی کیا فکر، اب تو ویسے ہی ہر محفل میں اپنی الگ روشنی لے کر آتی ہے۔ بات نرم تھی، زارا مسکرائی، اور تمہاری روشنی کی چمک تو سب کو متاثر کرتی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ حماد نے فوراً بات بدل دی، اچھا بچوں، مائیوں کا وقت ہو رہا ہے، سب بیٹھ جاؤ۔ حماد کو پیلے لباس میں لایا گیا، سر پر زرد پگڑی، چہرے پر خجالت اور شرارت میری ہوئی۔ سب کزن نے تالیاں بجا بجا کر استقبال کیا۔ مایوں کی رسم جاری تھی کہ اچانک گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ یہ کون ہے؟ نور نے چونک کر دیکھا۔ گاڑی سے نکلنے والا شخص لمبا، وجیہہ اور غیر معمولی خود اعتماد لیے ہوئے جینز کے ساتھ نیوی بلو شرٹ، ہلکی سی داڑھی اور آنکھوں میں جدید فریم کا چشمہ پہنے وہ لمبے ڈگ پڑتا اندر آیا۔ نور اسے دیکھتے ہی پہچان کی تھی۔ شاگیر؟ زارا کی آواز خوشی سے لبریز تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور مسکرا کر بولی، تم آخر آ ہی گئے۔ شاور نے ہنستے ہوئے بولا، تمہاری دعوت تھی، نہ آتا تو لندن سے نکال دیا جاتا شاید۔ زارا نے کہکا لگایا اور شاویر کے ساتھ چلتی سب کے قریب آئی۔ ارسل جو دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا چند لمحوں میں ساکت ہو گیا۔ اس کی نظر شاویر کے اور زارا کے چہرے کے بیچ فاصلہ ماپ رہی تھی جو بہت کم تھا۔ کون ہے یہ؟ وہ حماد کے قریب جا کر آہستہ سے پوچھ بیٹھا۔ حماد نے لاپرواہی سے کہا، زارا کا یونیورسٹی دوست تھا، لندن میں اچھا لڑکا ہے، اکثر کام کی سلسلے میں لندن جاتا رہتا ہے۔ ارسل کی مٹھیاں غیر ارادی طور پر بھیج گئی۔ شاویر، تمہیں نور سے ملنا چاہیے، ہماری فیمنسٹ کو آج کل کوئی خاص باتوں میں دلچسپی نہیں رہی۔ زارا نے شرارت سے کہا تو نور نے تلخی سے مسکرا کر جواب دیا، پہلی بات میں فیمنسٹ ہوں، دوسرا آپ کے اس خوش مزاج دوست کو شاید یہ نہیں پتا کہ خواتین کو امپریس کرنے کا زمانہ گزر چکا ہے۔ شاہویر نے سنجیدگی سے کہا، مجھے کسی کو امپریس نہیں کرنا، میں تو بس جاننا چاہتا ہوں کہ سچ میں تم اتنی سخت مزاج ہو جتنی دکھائی دیتی ہو۔ نور نے اسے نظر انداز کر کے رخ پھیر لیا مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی شرارت ابھر آئی تھی جو صرف ایمن نے محسوس کی۔ وہ نور کو یہاں دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا تھا۔ ارسل زارا کے پاس آیا جو شاویر کے ساتھ ہنستی باتیں کر رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ زارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، تم دوپٹہ کیوں نہیں پہنتی؟ کم از کم ایسی محفلوں میں تو۔ زارا کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی، نہ جانے کیوں یہ بات اسے پوچھ بیٹھا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے ارسل کی آنکھوں میں دیکھا اور دیر سے کہا، کپڑے عزت نہیں دیتے ارسل، اور نہ ہی چھیلتے ہیں۔ انسان کی نظر اگر پاک ہو تو دوپٹہ بھی کم نہیں، اگر نظر میں فطور ہو تو پردے بھی کم ہے۔ ارسل کچھ لمحے ساکت ہو گیا۔ وہ یہ جملہ سن کر اس کی سنجیدگی میں کھو گیا تھا، لیکن اگلے ہی پل شاویز کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ زارا، یاد سے وہ یونیورسٹی کا میوزیکل نائٹ ہے جب تم نے اتنا زبردست گانا گایا تھا، اب بھی ویسا ہی سنگ کرو نا، یا بھول چکی ہو؟ زارا نے ہنستے ہوئے بولا، نہیں بولی، بس موقع نہیں ملا۔ شاویر نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، تو لو، آج موقع ہے، سب کو پتا چلے تم کتنی زبردست ہو۔ ارسل کے اندر جیسے آگ سی بھڑک گئی۔ نور جو پہلے ہی دور کھڑی تھی سب کچھ دیکھ کر بے چین ہو چکی تھی۔ زارا اور شاویر کا یہ دوستانہ پن اسے بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے کیوں برا لگ رہا ہے۔ وہ خود سے ہی مخاطب تھی۔ اتنے میں ایمن کے بلاوے پر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ محفل میں زارا نے گٹار لیا جو پہلے سے ایک سائڈ پر رکھا تھا۔ اس کی آواز میں ایک الگ سی کشش تھی جو سننے لگے، اور خاص طور پر شاویر، اسے اپنے دوست کی آواز میں گانا سننا پسند تھا۔ سارے بڑے بھی اسے گاتے دیکھ کر سہرا رہے تھے۔ ارسل چپ چاپ سب کے پیچھے کھڑا اسے تک رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ زارا کو کبھی سمجھ نہیں پایا تھا، نہ کبھی اس کے انداز کو قبول کر سکا، لیکن آج وہ تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ لڑکی دل میں اترتی جا رہی ہے اور شاید میں ہار رہا ہوں۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ رات دیر تک فنکشن چلتا رہا، سب کمرے میں جا چکے تھے۔ خاموشی کا راج تھا۔ نور کو نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار آنکھوں کے سامنے شاویر کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔
نہ ہی وہ باقی کزنس کی طرح ہنسی مذاق میں کے موڈ میں تھی۔ اس کا دل عجیب سا بے چین تھا۔ وہ اپنی پسندیدہ شال لے کر چپ چاپ چھت پر چڑھی گئی۔ چھت پر مکمل چاندنی نہیں تھی مگر چاندنی کافی تھی۔ دور دور سے شہر کے ہارنوں کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن دل کی دھڑکن سے کچھ اور ہی سنانا چاہتی تھی۔ شاویز کی بھی شادی تک یہی رک گیا تھا اور یقین کے ساتھ کھڑی نظریں آسمان پر۔ جب پیچھے سے آہٹ ہوئی، میں یہاں آ سکتا ہوں یا آپ میری جگہ بھی نو انٹری قرار دے رہی ہے؟ نور نے مڑ کر دیکھا۔ شاویر ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے چھت پر آ چکا تھا۔ نور کو اس کا آنا اچھا لگا تھا، پر وہ یہ ماننے سے انکاری تھی۔ اس نے آنکھیں تنگ کر کے اسے دیکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے استفسار کیا۔ سچ پوچھو، دل چاہا خاموشی میں سانس لوں، لیکن قسمت نے موقع دے دیا تمہیں دیکھنے کا، تو سوچا وائی ناٹ بوتھ۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ تم ہر بات کو فلمی ڈائلاگ کیوں بنا دیتے ہو؟ نور نے بنا منہ بنایا وہ چھن گئی تھی۔ کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو زندگی کو ہنسی میں گزارنا چاہتے ہیں، تمہارے برعکس جو ہر بات کو اصول بنا کر جیتی ہو۔ شاویر نے ہنستے ہوئے بوتل کا ڈھکن کھولا، ایک گھونٹ پانی پیا۔ اصول انسان کو گرنے سے بچاتے ہیں اور مذاق اکثر حقیقت سے بھٹکا دیتے ہیں۔ نور سنجیدہ تھی۔ کبھی کبھی اصول تنہا کر دیتے ہیں۔ شاویر چند میں خاموشات دیوار سے ٹک لگا گیا۔ یہ جملہ نور کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوا۔ اور کبھی مذاق بے وقوف بنا دیتے ہیں۔ نور نے پلٹ کر جواب دیا، شاید اب دونوں کسی چیز سے بھاگ رہے ہوں، تم تعلق سے اور میں سنجیدگی سے۔ شاویر آہ بڑھ کر رہ گیا تھا۔ نور کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ تم مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ شاویر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں صرف تمہیں محسوس کر رہا ہوں، اور تمہیں محسوس کر کے دل کہتا ہے کہ تمہارے اندر ایک بہت نرم دل چھپا ہے، اس سے تم نے زبردستی مضبوط کی خول میں بند کر کے رکھا ہے۔ نور کی پلکیں لرزی، وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحے گزرے۔ شاویر نے آہستہ سے کہا، اگر تم کہو تو میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ نور نے سر ہلایا، جسے اجازت دے رہی ہو۔ جب تم پہلی بار مجھ سے ٹکرائی اور پھر ہم دوبارہ ملے، اس وقت کے بعد کبھی میرا خیال نہیں آیا تمہیں؟ نور نے کچھ لمحے آسمان کی طرف دیکھا، پھر ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، ہاں، مگر میں خود سے جھوٹ کہا ہے کہ تمہارے جیسے لوگ عادت بن جاتے ہیں۔ میں کسی عادت کی قائل نہیں ہوں۔ شاویر مسکرا دیا، مگر اس مسکراہٹ میں کچھ گہرا تھا۔ تو پھر مجھے ناپسند کرتے کرتے تم میری زندگی محسوس کرنے لگی۔ نور نے اب کی بار نظریں نہیں چرائی۔ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جان لو شاویر، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں۔ مجھے متاثر کرنا مشکل ہے، تو مجھ سے فلرٹ کر رہے ہو۔ شاویر نے قدم آگے بڑھایا، مگر فاصلہ برقرار رکھا۔ نور گھبراہٹ کا شکار ہوں۔ میں تمہیں متاثر کرنے نہیں آیا نور، نہ ہی فلرٹ کروں۔ میں صرف تمہارے ساتھ سچ بولنا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید تم پہلی وہ لڑکی ہو جس کے سامنے میرا مذاق، میرا انداز سب بے معنی رکھتا ہے۔ نور کی پلکوں پر نمی چمکنے لگی، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ رات بہت بولنے لگی ہے، شاید واپس جاؤ، سونا چاہیے۔ شاویز نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، ٹھیک ہے، لیکن ایک دن تمہیں یہ رات یاد آئے گی، اور شاید میں بھی۔ وہ پلٹا اور سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ نور نے دور تک اس کی پشت کو دیکھا، پھر آہستہ سے دل میں کہا، یہ لڑکا حد سے زیادہ خطرناک لگنے لگا ہے، اللہ ہی بچائے۔ کام کرتے کرتے اچانک اس کی سوچ کے دھاگے ارسل کی جانب سے لگے۔ ابھی کل صبح کا ہی کا تو منظر نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی، آسمان پر گلابی اور سنہری رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ سین میں ہلکی روشنی تھی اور گلدستوں میں سے ہلکی خوشبو آ رہی تھی۔ سب اندر تھے، کچھ نماز میں مصروف ہو، کچھ کچن میں، اور کچھ اوپر۔ زارا اکیلی لان میں بیٹھی جھولا نما کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور وہ دھیرے دھیرے جھول رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ اب بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ مکمل پرسکون لگ رہی تھی، جیسے خود سے ہم کلام ہو۔ ارسل باہر آیا، شاید دادو کے کہنے پر وہ کسی کام سے، لیکن زارا کو یوں تنہا بیٹھے رہے وہ رک گیا۔ یہ موقع اچھا زارا کو خود کی طرف مائل کرنے کا۔ چائے؟ تنہا؟ اس کی آواز ہلکی، تھوڑی سی حیرت لی ہوئی تھی۔ زارا نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر مسکرا کر پڑی۔ تنہائی میں کبھی کبھی بہترین ساتھی ہوتی ہے۔ ارسل مسکرایا اور ہلکے قدموں سے قریب آ گیا۔ اجازت ہے؟ اس نے جھولے کے دوسرے سرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زارا نے کندھے جھکا دیے، بیٹھ جائیے، ویسے بھی جگہ خالی ہے۔ وہ بیٹھ گیا اور دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، مگر فضا میں ایک سکون سا آ گیا تھا۔ چند میں خاموشی کی نظر ہوئی، پر ارسل نے
آہستگی سے کہا، تمہارا انداز سب سے مختلف ہے۔ اکثر لڑکیاں ہنستی بولتی باتیں بناتی ہیں، تم چپ ہو کر سب کہہ دیتی ہو۔ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید اس لیے کہ میں شور سے تھک گئی، اور جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ اکثر خود سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ارسل نے اسے بہت دیکھا، اور تم کس سے بھاگ رہی ہو؟ زارا نے نظریں چرائی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بچپن سے تنہا ہی رہی تھی۔ کچھ سوالوں کے جواب خاموشی میں ہوتے ہیں۔ ارسل بھائی، لفظ بھائی پر ارسل نے تھوڑا سا چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے سر جھٹک دیا۔ یہ بائی کہنا کبھی کبھی دل دکھا دیتا ہے۔ زارا نے کہکا لگایا، تو کیا کہوں؟ سر، جناب، یا صرف تم ٹھیک ہے؟ تم میں سچ بولنے کی ہمت ہے، اور وہ لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ چند لمحے دونوں نے چپ رہ کر وقت کی سانسیں سنی، پھر زارا نے چائے کا کپ بڑھایا۔ چکھنا چاہو گے؟ دار چینی والی ہے، تمہیں پسند آئے گی۔ ارسل نے کپ پکڑا، ہونٹوں تک لے جا کر ایک گھونٹ لیا۔ وہ آنکھوں میں محبت سموئے ہوئے تھا۔ تمہارے ہاتھ میں بنائی گئی چیزیں کچھ خاص ہوتی ہیں۔ زارا نے پلکیں جھکا لی۔ یہ تعریف ہے یا مذاق؟ اسے مذاق لگا تھا۔ ارسل نے آنکھوں میں شرارت دیکھا۔ یہ کچھ فیلنگز ہیں جو شاید تعریف کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ زارا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، تم بدل رہے ہو ارسل، میں کچھ غلط محسوس کر رہی؟ ارسل نے جوڑے کی زنجیر کو ہلکی سی جنبش دی، شاید ہم دونوں بدل رہے ہیں۔ ہوا تھوڑی ٹھنڈی ہونے لگی تھی۔ شام رات میں بدل چکی تھی۔ دور سے نور کی آواز آ رہی تھی۔ زارا ابھی کہاں ہو؟ امی بلا رہی ہے۔ زارا نے کھڑے ہوتے ہوئے ایک آخری نظر ارسل پر ڈالی۔ اچھا سنو، چائے ختم نہ کی تو اگلی بار نہیں پلاؤں گی، پھر تو ابھی کے ابھی ختم کرنی پڑے گی۔ ارسل نے شرارت سے کہا تو زارا مسکرا کے اندر چلی گئی۔ ارسل نے کپ موٹر سے لگا کر ایک آخری گھونٹ لیا اور آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ وقت کاش ہی تھم جاتا۔ زارا ارسل کی بات پر ہوش میں آئی۔ زارا دیکھنے سے مسکرانا چہرہ لیے اپنے کمرے کی جانب چلتی تھی۔ شام کے وقت سب کزنز اور گھر کے بڑے لان میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ مایوں کا شور کچھ کم ہو چکا تھا، مگر باتوں اور ہنسی مذاق کی گونج ہر طرف تھی۔ صوفہ پر دادی اماں بڑی روپ سے بیٹھی تھی۔ ان کے ساتھ پھپھو جان، ارسل کی تیز زبان پھپھو اور رابعہ بیگم، ارسل کی ماں موجود تھی، اور سامنے قالین پر حیدر بیٹھا کچھ پر کاٹ رہا تھا اور زارا اس کی مدد کر رہی تھی۔ کبھی کبھی چاقو غلط پکڑتی، کبھی حیدر کو چھیڑتی۔ ماحول نرم اور گھریلو سا تھا۔ ارسل بھی وہی صوفے کے کنارے بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار زارا اور حیدر پر جا ٹھہرتی۔ کچھ بے چینی، کچھ ناپسندگی صاف دکھ رہی تھی۔ پھپھو جان میں تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ تھا، ماشاءاللہ زارا بیٹا، حیدر کو ساتھ تو جیسے برسوں پرانا ساتھ ہے۔ ہاتھوں کی اشارے تک سمجھ آ رہے تم دونوں کے درمیان۔ زارا چونک کر ہنسی، ارے نہیں پھپھو، حیدر تو بچپن سے میرا دوست جیسا ہے، اس سے زیادہ تو میں اپنی بلی سے بات کرتی ہے۔ حیدر ہنسا، او مطلب میں بلی لیول پر بھی نہیں۔ شکریہ زارا، سب ہنس دیے، لیکن ارسل کی تھیوری کچھ مزید چڑھ گئی۔ دادی اماں نے کلک انکارا، ہنسی مذاق اپنی جگہ، لیکن آج کل کی لڑکیاں کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو گئی ہیں، زمانہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ زارا کی نظریں نیچی کرتے ہوئے کہا تھا، جی دادی آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ رابعہ بیگم نے بات سنبھالنے کے لیے کہا، امی جی زارا شہر میں پلی بڑی ہے، وہ کسی کی بید بھی نہیں کرتی، بس اس کا انداز تھوڑا الگ ہے۔ پھپھو نے بات کاٹی، یہ الگ انداز ہی تو مسئلہ ہے بھابھی، نہ دوپٹہ نہ لحاظ، پھر یوں لڑکوں کے ساتھ ہنسی مذاق، یہ روایات نہیں، ریولیوشن ہے۔ یہ جملہ سیدھا زارا کے دل میں لگا۔ اس نے نظریں پھپھر سے ہٹائی اور خاموش ہو گئی۔ ارسل نے قدرے سخت لہجے میں کہا، امی پھپھا بات تو اتنا نہ بڑھا ہے، زارا بے ادب نہیں ہے، بس اس کی پرورش ہم سے مختلف ماحول میں ہوئی ہے۔ سب حیرت سے ارسل کو دیکھنے لگے، جو اکثر زارا پر تنقید کرتا تھا آج اس کی حمایت کر رہا تھا۔ زارا نے چونک کر ارسل کو دیکھا، آنکھوں میں الجھن اور حیرت واضح تھی۔ دادی اماں مسکرا دی، چلو یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ارسل آج کسی کی حق میں بول رہا ہے، ورنہ تو بچہ جیسے عدالت لگا کر بیٹھتا ہے۔ محفل ہلکی سی ہنسی میں بدل گئی۔ حیدر نے موقع غنیمت جانا، چلو پھر آج سب کو ایک کپ چائے میری طرف سے۔ زارا تم لے کر چلو گی یا میں بھی ماڈرن ایٹیٹیوڈ کے خلاف جاؤں؟ زارا ہنسی، ارے نہیں، آج تو میں اتنی معصوم ہوں کہ چائے بھی دوپٹے کے بغیر نہیں سرو کروں گی۔ محفل میں کہکے گونج اٹھے، لیکن ارسل کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ شاید پہلی بار وہ زارا کو
صرف ایک بولڈ لڑکی کے طور پر نہیں، ایک جذبات رکھنے والی لڑکی کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ماحول کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ حماد کی بارات والا دن تھا۔ صبح سے گھر میں چہل پہل، کہکے اور تیاریاں عروج پر تھی۔ آنگن میں بڑے بڑے گملوں پر رکھی گلاب اور موتی کے پھولوں کی خوشبو فضا میں گلی ہوئی تھی۔ باورچی خانے سے کھانے کی خوشبو آتی تو دل اور بھی خوش ہو جاتا۔ ہر طرف روشنی کی لڑیاں جگمگا رہی تھی، جسے پورا گھر کسی خواب کی دنیا میں بدل گیا ہو۔ زارا آج خاص طور پر سنبھل سنبھل کر تیار ہوئی تھی۔ گلابی اور سنہری کام والا جوڑا آج اس نے ارسل کی بات یاد کرتے ہوئے لمبا ریشمی دوپٹہ کندھے پر اڑا دیا۔ دوپٹہ سر پر دیکھ رہی تھی۔ نرم سا دوپٹہ اس کے سر کے گرد، چہرے کے گرد روشنی کی ہلکی ہلکی پرچھائیاں بنا رہا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے اس کے رگوں پر بھی اختیار مسکراہٹ آئی۔ پتہ نہیں وہ نوٹ کرے گا یا نہیں۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا، مگر دل کی دھڑکن بتا رہی تھی کہ وہ ارسل کی پسند کے مطابق آج مکمل مشرقی رنگ میں ڈل گئی ہے۔ دوسری طرف ارسل بھی تیار کھڑا تھا، مگر چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ارسل کی اماں کمرے میں آ کر بولی، ارسل بیٹا، وہ فائل کہاں ہے جس میں زارا کے سائن چاہیے؟ تم نے ابھی تک بات نہیں کی؟ امی، میں خود اس سے بات کر سکتا ہوں، یا آپ یا پھوپھو بات کام کر لیں، وہ میری بات کو غلط مانے۔ ارسل نے نظریں چراتے آہستگی سے کہا، تم سے ناٹک کرنے کو کہا تھا، واقعی میں دل دے بیٹھے ہو؟ انہیں شدید غصہ آ رہا تھا اپنے بیٹے پر۔ میں اسے اداس نہیں کر سکتا۔ ارسل یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ رابعہ بیگم نے پلکیں جھپکتے ہوئے معاملہ سمجھ لیا۔ یہ فائل کسی ایسی زمین کے کاغذات کی تھی جو فی الحال حیدر کے قبضے میں تھے۔ اگر زارا نے نہ کیے تو حیدر کے دل میں پہلے ہی ارسل کے لیے ایک جلن تھی۔ وہ بار بار پیچھے سے چالیں چلتا رہتا تھا۔ آج بھی تیار بیٹھا تھا، موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ شام کا وقت تھا، سین میں رنگ و نور کا جادو بکھرا ہوا تھا۔ گلابی اور سنہری لائٹیں چومتی بارات کے استقبال کے لیے آویزہ تھی۔ باہر ڈھول کی تھاپ اور بینڈ کی دھنوں نے ماحول کو مزید پرجوش بنا رکھا تھا۔ گھر کے بڑے دروازے پر رنگین پھولوں کا محراب بنا رکھا تھا، اور اندر خواتین گلاب کی پتیاں لیے خوش آمدید کہنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ لوگ بارات لے کر ہال پہنچ گئے تھے۔ زارا آج ہمیشہ سے کچھ الگ لگ رہی تھی۔ اسے گہرے میرون رنگ کا شاندار جوڑا پہنا تھا اور سر پر ٹیکا لگایا ہوا تھا۔ ہلکا سا دوپٹہ نزاکت سے اوڑھ رکھا تھا۔ یہ دوپٹہ کسی اور کے کہنے پر نہیں، مگر دل کے کسی کونے میں بٹھا لی گئی تھی۔ ارسل کی خاموشی، خاموش پسند محبت کی وجہ سے۔ جب وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، ارسل کی نظر جیسے بھی اختیار اس پر جم گئی تھی۔ زارا کا پاؤں مڑا اور وہ اس سے پہلے زمین بوس ہوتی ارسل نے اسے کمر سے تھام لیا۔ پہلی بار ارسل اس کے اتنے قریب تھا۔ پھر مردانہ کلون کی خوشبو اس کے لطوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو فوراً ضبط کر گئی۔ وہ، آپ نے تو بچا لیا مجھے، زارا واپسی سے اپنے موڈ میں آتی ہی بولی تھی۔ سنبھل کر چلا کر، زارا ضبط کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسی اثناء میں ارسل کی پھوپھو اور رابعہ بیگم ایک کونے میں بیٹھی سرگوشیوں میں مصروف تھی۔ یہ موقع ہے پھوپھو، پھوپھو نے دھیرے سے کہا۔ رابعہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، ارسل کو شامل نہ کرے، وہ ماں کے کہنے پر زبردستی نہیں کرے گا۔ ہمیں یہ کام حیدر یا کسی اور کے ہاتھ سے نکلوانا ہوگا۔ وہ دونوں اب حیدر کے پاس گئی تھی۔ شاہویر جو ابھی ابھی نور سے بات کر کے پلٹا تھا، ان دونوں کی نظریں اچانک خود پر محسوس کر کے ٹھٹکا۔ نور کے لبوں پر ایک غیر مطمئن سا تاثر تھا، شاید جیسے شاویر کی غیر متوقع دلچسپی زارا کے معاملے میں اسے کھٹک رہی ہو۔ ایمن بھی قریب ہی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ نور آج شاویر کے دل کو چھو رہی تھی۔ بہت جلد نور کو اپنا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ۔ دادو اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی ہاتھ میں تسبیح لیے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی تیز نظریں ہر حرکت پر گہری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج صرف خوشی نہیں، کچھ سازش کی بو بھی ہے۔ حیدر جو آج بھی اپنی روایتی شوخ انداز میں مگن تھا، چند دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں زارا کا ذکر چھیڑ بیٹھا۔ وہ زارا بس تھوڑی بناوٹی سی لگتی ہے، حیدر نے لاپرواہی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں حسد کی ہلکی سی جھلک تھی۔ یہ بات کانوں کان ارسل تک پہنچی اور اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئی۔ سب رسمیں ہو رہی تھی۔ ہنا حماد کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بینڈ کی دھمک، ڈھول کی تھاپ اور خواتین کے ہونٹوں سے نکلتے شادیانے نے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ مگر اس سب کے بیچ ایک کمرے میں وہ فائل میز پر رکھی تھی۔
وہی فائل جس پر زارا کے سائن سے سب کچھ بدل سکتا تھا۔ پھوپھو نے موقع دیکھ کر زارا کو قریب بلایا۔ بیٹا ذرا اندر آؤ، تم سے ایک کاغذ پر سائن کروانے، بس رسمی کاروائی ہے۔ زارا نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا مگر کچھ بولنے سے پہلے حیدر آگے بڑھا۔ آؤ زارا، میں سمجھا دیتا ہوں، بس 1 منٹ کا کام ہے۔ وہ نا سمجھی سے چلتی۔ باہر ارسل دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ دل میں بے چینی اٹھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ سب کس لیے ہو رہا ہے، مگر زارا کے دوپٹے تلے چمکتا چہرہ اور وہ کسی اور کے ساتھ اندر جانا، دونوں ہی اسے عجیب بے قراری دے رہے تھے۔ شاویر بھی آیا ہوا تھا، سب سے ہنسی خوشی مل رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار نور کی طرف کھینچی چلی جاتی۔ نور بھی چپ چاپ نظریں چراتی مگر چہرے کی ہلکی لالی سب راز کھول دیتی۔ پھوپھو بس موقع دیکھ کر زارا کے پاس آئی تھی۔ بیٹا ایک چھوٹا سا کام ہے، ایک کاغذات پر سائن کر دو۔ ارسل کے کام کیے، جلدی کرو۔ زارا نے فائل لی لیکن جیسے اسے کھولا اسے لگا یہ کچھ اہم نوعیت کے پراپرٹی پیپرز ہے۔ ورکی پھوپھو یہ کس چیز کے کاغذات ہیں؟ وہاں سے گزرتے ارسل نے خاموشی سے نظریں چکاری۔ وہ چاہ کر بھی سچ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ کچھ مجبوریاں تھی۔ پیچھے سے حیدر نے آہستگی سے ہنستے ہوئے کہا، زارا تمہیں کیا پتا، ارسل تو ویسے بھی اپنے فائدے کے لیے تمہیں کچھ بھی سائن کروا سکتا ہے۔ یہ بات سن کر ارسل کا چہرہ سخت ہو گیا مگر وہ سب کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ارے مذاق کر رہا ہوں، مگر زارا کے دل میں ہلکا سا کانٹا چوک گیا۔ یہ کاغذات، یہ خاموشی اور یہ ارسل کی نظریں نہ ملانا، بارات کے شور شرابے کے بیچ اس دن ایک سازش کی بیج کی بو بھی دیے گئے تھے۔ شادی کو گزرے کچھ دن ہو چکے تھے، ولیمہ بھی اچھے سے ہو گیا مگر زارا کے دل سے وہ فائل والی بات اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دن بھر ہنسی مذاق، شادی کی تصویریں اور گہما گہمی رہی مگر جیسے وہ تنہا ہوتی دماغ میں وہ لمحہ اور ارسل کی خاموشی گونجنے لگتی۔ اس دن شام ڈھل رہی تھی، دادی اور باقی سب گھر کے صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ کچھ کزنز لان میں گپے ہانک رہے تھے۔ زارا نے بہانہ بنایا اور اندر کی طرف گئی۔ اسے پتا تھا کہ ارسل اسٹڈی میں ہوگا، ہمیشہ کی طرح فائلوں اور لیپ ٹاپ پہ گم۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے ہلکی سی آ جاؤ کی آواز آئی۔ ارسل نے سر اٹھا کر دیکھا پر کرسی سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم سب باہر ہے، تم یہاں؟ زارا نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ارسل نے کرسی کے پشت سے ٹیک ہٹا دی، جیسے اس کے لہجے میں چھپی سنجیدگی کو بام کیا ہو۔ کیا بات ہے؟ زارا نے سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ یہ فائل کیا ہے ارسل؟ زارا نے سیدھا سوال کیا، آواز میں وہ نرمی نہیں تھی۔ ارسل نے گہرا سانس لیا، جیسے بہت کچھ کہنا چاہتا مگر الفاظ پھنس گئے ہاں۔ بس کچھ رسم کے وقت کے کاغذات ہے، رسمی کام ہے۔ رسمی کام؟ زارا کی آنکھوں میں خپکی ابھر آئی۔ رسمی کاغذات ایسے سائن نہیں ہوتے، اور تم نے خود کیوں نہیں بتایا؟ اپنی پھوپھو کو کیوں بھیجا؟ ارسل نے نظریں اٹھائی جیسے پہلی بار سے غور سے دیکھ رہا ہو۔ آج زارا کے دوپٹے میں لپٹا رو، نرم سا چہرہ اور ہلکی سی سنجیدگی اس کے دل کو چیر گئی۔ وہ پور پور ارسل کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ وہ پہلی والی زارا نہیں تھی، کیونکہ وہ رکا۔ میں تمہیں زبردستی کسی فیصلے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرو گی تو زبردستی کا کیا فائدہ؟ زارا نے پلکیں چپکائے، دل میں ایک لمحے کو نرمی آئی مگر اگلے ہی پل حیدر کی تنزیہ بات یاد آ گئی۔ اور یہ حیدر کی بات ہے؟ وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ تم اپنے فائدے کے لیے؟ ارسل کے جبڑے سخت ہو گئے۔ حیدر کی باتوں پر مت جاؤ، وہ چاہتا ہے کہ تم مجھ پر شک کرو۔ اس کی آواز میں ایک دباؤ تھا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا درد تھی۔ چند لمحے دونوں خاموشی میں کھڑے رہے۔ روشنی میں ہلکی سی ہوا زارا کے دوپٹے کے کنارے کو اڑا رہی تھی جو ارسل کے ہاتھ کو چھو گیا۔ ارسل نے بے اختیار وہ پلو تھام لیا اور آہستہ سے بولا، تمہیں صرف ایک بات جاننی چاہیے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ زارا نے اپنی نظریں جھکائی۔ اس لمحے اس کے دل میں شک اور یقین کا عجیب ملا جلا طوفان تھا۔ ارسل اس کے قریب آیا اور ایک ہاتھ پیچھے سے کمر پر ٹکا دیا۔ ہٹو ارسل۔ زارا کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی۔ ویسے آج اس روپ میں کیا مت ڈاری ہو؟ وہ گھمبیر آواز میں بولا۔ زارا نے زور سے اسے دھکا دیا۔ اتنے میں دادو کی آواز آئی، زارا بیٹی تم کہاں ہو؟ کھانا کھا لو آ کر۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی مگر جاتے جاتے ایک نظر ارسل پر ڈال کر بولی، میں اس فائل پر تب ہی سائن کروں گی جب سب بات صاف ہو جائے گی۔ ارسل نے بس اسے جاتے ہوئے دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ چاہے حیدر کی سازش ہو یا خاموشی، دیوار اسے توڑنا اب ضروری تھا۔
شادی کے کچھ دن بعد گھر کا ماحول پھر سے بدلنے لگا۔ شور شرابہ، مہمانوں کی آمد و رفت اور چہل پہل۔ لیکن اس بار موقع شادی نہیں بلکہ ایک نیا رشتہ تھا۔ اس دن شام کو سب لان میں بیٹھے تھے۔ دادو، رابعہ بیگم اور ارسل کی پھپھو، حیدر اور باقی کزنز بھی موجود تھے۔ نور ہلکا سا گلابی شلوار قمیض پہنے چپ چاپ ایک طرف بیٹھی تھی، جیسے اسے کچھ اندازہ ہو کہ آج کی شام اس کے لیے خاص ہونے والی ہے۔ دروازے سے شاویز کے آنے کی آواز آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اعتماد بڑے قدموں کے ساتھ اندر آیا، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا اور ساتھ ایک چھوٹا سا ڈبہ بھی تھا۔ السلام علیکم سب کو، اس نے خوش مزاجی سے کہا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھو، دادو نے مسکرا کر کہا، مگر سب کے چہروں پر تجسس بھی تھا۔ شاویز نے زیادہ گما پھرا کر بات نہیں کی۔ دادی، رابعہ آنٹی، میں آج آپ سب کے سامنے ایک بات رکھنے آیا ہوں۔ میں نور کے لیے رشتہ لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر نور کے گال لمحے بھر میں لال ہو گئے۔ باقی سب چند لمحوں کی خاموش رہے، پھر دادی نے حیرت سے کہا، بیٹا یہ تو اچانک۔ شاویر نے نرمی سے جواب دیا، اچانک نہیں دادی، کافی عرصے سے سوچ رہا ہوں۔ نور ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میری زندگی کا حصہ بنے۔ رابعہ بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ شاویر تم اچھے ہو اور نور تمہیں جانتی بھی ہے۔ ارسل کی پھپھو نے بھی اس بات پہ سر ہلایا، ہاں میں تو کہتی ہوں رشتہ بہت مناسب ہے۔ نور نے نظریں جھکا لی تھی، دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ شاویر نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، جیسے خاموشی سے اجازت مانگ رہا ہو، اور نور نے بھی بہت دھیرے سے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حیدر بھی بظاہر مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ارسل اور زارا ایک طرف کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اور زارا نے آہستہ سے ارسل سے کہا، لگتا ہے اب اگلی شادی کی تیاریاں شروع ہونے والی ہیں۔ ارسل نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کے ذہن میں ابھی بھی وہ فائل والا معاملہ اور آنے والے دنوں کا طوفان گونج رہا تھا۔ حماد کی شادی کے بعد گھر پر نور اور شاوید کے رشتے کی بات بھی چل رہی تھی، مگر گھر کے اندرونی ماحول میں ایک اور خاموش ہلچل بھی موجود تھی، خاص طور پر ارسل کے دل میں۔ اس دن شام کے وقت سب لان میں بیٹھے تھے۔ محفل ہنسی مذاق سے بڑی تھی۔ حیدر جو ہمیشہ سے زارا کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتا تھا، آج کچھ زیادہ ہی قریب بیٹھا ہوا تھا۔ کبھی کوئی بات کرتا تو ہلکا سا جھک کر زارا کے کان میں کچھ کہہ دیتا، کبھی ہنستے ہوئے اس کے دوپٹے کے جھالر سے کھیلتا۔ زارا ہنسی میں بات ڈال دیتی، مگر کوئی تھا جس کو یہ سب ناگوار گزر رہا تھا۔ ارسل کے چہرے پر بدلتے رنگ کسی سے پوشیدہ نہیں تھے۔ اس کی نظریں بار بار حیدر اور زارا کی طرف اٹھتی اور واپس جھک جاتی، مگر دل میں غصہ اور بے چینی بڑھ رہی تھی۔ آنکھیں بالکل سپاٹ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ارسل وہاں سے اٹھا اور لان کے کونے میں کھڑا ہو گیا۔ زارا نے جب اس کا بدلا ہوا موڈ دیکھا تو توڑے توقف کے بعد اس کے پیچھے گئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارسل نے طنزیہ لہجے میں کہا، کچھ نہیں، تم تو کافی مصروف تھی، مجھے کیا ہونا ہے؟ زارا نے بن میں سکیڑتے ہوئے جواب دیا، مصروف؟ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہی تھی، اس میں برا کیا ہے؟ سب کے ساتھ یا صرف حیدر کے ساتھ؟ ارسل کے لہجے میں ناگواری کھل کر محسوس ہو رہی تھی۔ زارا نے حیرت سے دیکھا، تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارسل نے بیچ میں ہی بات کاٹی تھی، مگر آنکھوں میں ضبط کی جھلک تھی۔ زارا نے ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، آپ کو ہمیشہ ہر بات میں شک کرنے کی عادت ہے ارسل صاحب، اور یہی رویہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس لان کی طرف چل دی، مگر جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اور دل میں عجیب سی خلش رہ گئی۔ ارسل نے اس کی پشت کو دیکھا، دل چاہا روک لے، مگر انا آڑے آ گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی، بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی پر دستک دے رہی تھی۔ زارا اپنے کمرے میں بیٹھی غصے سے ارسل کی دی ہوئی تصویر ہاتھ میں پکڑے گھور رہی تھی۔ آج شام حیدر کے ساتھ ارسل کا رویہ یاد آتے اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ اتنی سی بات پر غصہ، خود غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، جیسے میں کس کی ہوں ہی نہیں۔ اس نے تیز سانس لیتے وہ تصویر میز پر پٹکی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ زور سے بجا۔ زارا، دروازہ کھولو، ارسل کی بھاری مگر دبتی ہوئی آواز آئی۔ زارا نے لب کھینچے، مجھے نہیں ملنا، مگر اگلی پل دروازہ کھل چکا تھا۔ ارسل بغیر اجازت کے اندر آ چکا تھا، چہرے پر نمی، شاید بارش سے یا شاید جذبات سے۔ تم نے میری تصویر کیوں پھینکی؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ زارا نے طنزیہ ہنسی ہنسی،
اس لیے کہ مجھے دیکھنا پسند نہیں کسی ایسے انسان کو جو مجھ پر شک کرے۔ ارسل ایک قدم آگے بڑھا، آنکھوں میں تپش آئی۔ یہ شک نہیں ہے، یہ حق ہے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تو اور تمہارے قریب ہو۔ زارا نے رخ موڑ لیا۔ آپ میرا دم گھٹاتے ہیں۔ ارسل نے تصویر اٹھائی۔ ارسل نے موم بتی کی لو کے سامنے وہ تصویر روک دی۔ لو ہلکی سی کاغذ کی کو چھونے والی تھی کہ زارا کے چہرے پر ایک لمحے کو گھبراہٹ آئی۔ پاگل ہو گئے ہیں؟ اسے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ارسل مسکرایا۔ ہاں، تمہارے لیے۔ وہ لمحہ ایک پل کو رکا۔ بارش کی آواز، قریب آنے کی سانسوں کی گونج اور زارا کا ہاتھ ارسل کی گرفت میں۔ تصویر نہیں جلاؤں گا، بس یہ وعدہ کرو کہ ناراض نہیں رہوگی۔ ارسل نے دھیرے سے کہا۔ زارا نے ہلکی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ ٹھیک ہے، مگر اگلی بار شک کیا تو میری تصویر نہیں، میں خود جل جاؤں گا، ارسل نے شرارت سے کہا، اور وہ ہنس پڑی۔ اگلے دن کا منظر نہایت خوشگوار تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ دادی کے ڈرائنگ روم میں سب جمع تھے۔ چائے کی خوشبو اور مکھن لگے پراٹھوں کی مہک فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ زارا کچن سے ٹرے میں جوس کے گلاس لے آئی تھی تو دیکھا شاویر کے والدین اندر بیٹھے ہیں اور دادی بڑے مان سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ طے رہا، انشاءاللہ اگلے مہینے نکاح کر دیتے ہیں، دادی نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا۔ نور جو کچن سے پانی لینے آ رہی تھی یکدم ٹھٹک گئی۔ چہرے پر حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ دادی، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ شاویر نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ اگر دادی نہ بھی کہیں تو میں تو مانے بغیر رہتا نہیں۔ یہ سنتے ہی سب ہنس پڑے۔ شاویر کی والدہ بیگم نے پیار سے نور کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، ہم نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہو کے روپ میں سوچا تھا، شکر ہے اللہ نے یہ دن دکھا دیا۔ نور کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ زارا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ بس اب تمہاری باری ہے خوش رہنے کی۔ پیچھے کھڑے ارسل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شاویر کی طرف دیکھا، جسے دل ہی دل میں کہہ رہا ہو چلو ایک معاملہ تو بخیر رو عافیت مکمل ہوا۔ شاویر کے والدین کے جانے کے بعد گھر کا ماحول کزنز کی شرارتوں، ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ سے بڑھ گیا۔ نور چپکے سے زارا کے کان میں بولی، اب اگلی باری تمہاری ہونی چاہیے۔ زارا نے نظریں چرا کر کہا، پلیز تم اپنی خوشی دیکھو۔ زارا شرما سی گئی۔ شام کا وقت تھا۔ دادی صوفے پر تکیا لگائے بیٹھی تھی، پاس پھپھو بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ دادی نے دھیرے سے کہا، میں سوچ رہی ہوں ارسل اور زارا کی شادی کی بات پکی کر لو، اب سب مناسب لگ رہا ہے۔ پھپھو کا چہرہ فوراً بت سا گیا۔ دل میں چبھن اٹھی۔ چائے کا کپ رکھتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جی جیسے آپ کو مناسب لگے۔ مگر اس کی ماں سے بھی پوچھ لیے۔ مگر اندر ہی اندر حسد کی آگ دہک اٹھی تھی۔ وہ اپنی شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش ہے، زارا کی ذمہ داری ہمیں دے دی ہے، اور پھر زارا کی پسند سے ہم واقف ہیں، دادی نے تفصیل سے کہا۔ کچھ دیر کے بعد پھپھو زارا کے کمرے میں آئی، آرمالی کھولی اور چپکے سے وہی فائل اندر رکھتی جس پر دستخط کا معاملہ تھا۔ زیر لب بولی، بس اب دیکھتی ہوں اماں یہ رشتہ کیسے بچتا ہے، ایسے ہی تھوڑی دیر سب ارسل کے ہاتھ جانے دوں گی، شادی تو حیدر سے ہی ہوگی۔ ان کا ارادہ صاف تھا۔ فائل ملنے کے بعد الزام ارسل اور رابعہ بیگم پر آئے اور زارا مجبوری یا ناراضگی میں حیدر سے شادی کی رضامندی دے دے۔ گھر کی روشنی میں سب ہنستے مسکراتے تھے، مگر ایک کونے میں یہ سازش خاموشی سے اپنا جال بچھا رہی تھی۔ کچھ دن بعد رات کے پچھلے پہر کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ کمرے کے کونے میں رکھے صوفے پر ایک شخص بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں چمک نہیں، دل میں روشنی نہیں، بس نظریں جھکائے میز پر پڑے کاغذ کے ٹکڑوں کو گھور رہا تھا۔ کمرے کے درمیان میں زارا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، بار بار آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر بار ہچکی کے ساتھ جذب ہوتے آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں وہ گھر سے اپنے قدم باہر نکالنے کا سوچ رہی تھی۔ آنسو اسے اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جس کو اس نے اپنی کل کائنات سمجھا وہ ہر جائے نکلا۔ اتنا بڑا دھوکا اسے ملے گا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک ایک کر کے وہ اپنے کپڑے اور دیگر چیزیں بیگ میں پیک کر رہی تھی، جبکہ سامنے صوفے پر پتھر دل شخص ایک پیر پر دوسرا پیر رکھے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ ٹیبل پر وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راز تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ خبردار جو تمہارے قدم اس گھر کی چوکھٹ سے باہر نکلے۔ ارسل کی گمبھیر آواز خاموش کمرے میں گونجی۔ سارا کے قدم دروازے کی طرف بڑھنے والے تھے، لیکن اس کی آواز نے گویا وقت روک دیا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ زارا نے پلٹ کر دیکھا۔ جس جائیداد کے لیے تم نے مجھ سے محبت کا ناٹک کیا وہ اب تمہارے نام ہے۔ یہی پیپرز تو چاہیے تھے نا تمہیں۔
اس نے میز پر پڑی فائل اٹھا کر ارسل کی طرف پھینک دی۔ ارسل نے ہلکی سی چونک کے ساتھ وہ پیپر تھام لیے۔ کچھ کہنا چاہا مگر زارا کی آنکھوں میں نمی اس کے الفاظ سے زیادہ بول رہی تھی۔ کاش تم مجھ سے سچ کہتے، میں تمہیں اپنا سب کچھ دے دیتی ارسل۔ زارا کی آواز بکھر گئی تھی۔ تم نے مجھ سے میرا مان چھینا، میرا اعتبار، میری محبت، اور اب پوچھتے ہو کہاں جا رہی ہو؟ ارسل نے اس کی نازک کلائی تھام لی۔ میں نے کچھ نہیں چھینا زارا، سچ صرف اتنا ہے کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے۔ زارا نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ محبت جبر سے نہیں، اعتبار سے جیتی جاتی ہے ارسل۔ تم نے مجھے جیتنے کی کوشش نہیں کی، بس قید میں رکھا، مجھے ہمیشہ دھوکہ دیا۔ ارسل چپ رہا، وہ خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ ارسل خاموش ہو گیا مگر اس کے اندر پچھتاوے کا زہر پھیل چکا تھا۔ زارا کے قدم آخر کار اس کمرے سے نکل گئے اور اس رات وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ حیدر سے شادی کے لیے ہاں کر دے گی۔ ارسل بالکل خاموش ہو گیا تھا، رابعہ بیگم سے بھی ناراض تھا، اس کی محبت ہاتھ سے جا رہی تھی۔ گھر میں نور اور شاویر کے ساتھ ساتھ حیدر اور زارا کی شادی کی بھی تیاریوں کی باتیں ہو رہی تھی۔ سب لوگ مطمئن نظر آ رہے تھے مگر ارسل کی آنکھوں میں ہر روز وہی درد اور پچھتاوا تھا۔ دادی نے ایک دن اکیلے میں زارا کو سمجھانے کی کوشش کی مگر زارا کے دل پر چڑھی ناراضگی کی تہ ابھی ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ شادی سے 2 دن پہلے ہی سچ سامنے آ گیا۔ ایک پرانی ملازمہ نے دادی کو وہ اصل فائل دکھا دی جس سے پتا چلا کہ یہ سب پھپھو کی سازش تھی۔ حیدر اور اس کی ماں نے مل کر یہ جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا تاکہ زارا ارسل سے دور ہو جائے۔ زارا کے اندر جیسے کوئی بند دروازہ کھل گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو اور بے یقینی ایک ساتھ اتر آئے۔ وہ حیدر کے سامنے کھڑی ہوئی اور 2 ٹوک لہجے میں کہا، میں تمہیں اور تمہاری ماں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میرے اعتبار کے ساتھ کھیلا، میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ دادی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہم نے تمہارا ہمیشہ ساتھ دیا اور تم نے ہمارے بیٹوں کی خوشیوں پر حملہ کیا۔ تم جیسی عورت کو اس گھر میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ پھپھو شرمندہ ہوئی بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی۔ ان کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا۔ رات کا سناٹا تھا، حویلی کے صحن میں لائٹیں مدھم روشنی چل رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی مگر ارسل کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ زارا کے کمرے کے باہر کھڑا تھا، اندر جانے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ کمرے کے اندر زارا اپنی ڈائری کے صفحے پر آخری جملے لکھ رہی تھی۔ کل میری شادی ہے مگر دل میں ایک سوال ہے، کیا دل کو سمجھائے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زارا بات کرنی ہے، ارسل کی آواز دھیمی مگر بوجھل تھی۔ زارا نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کی، پھر دروازہ کھولا۔ سامنے ارسل تھا مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں، شرمندگی اور بے قراری تھی۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، ارسل نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ معافی؟ زارا نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، یہ لفظ بہت چھوٹا ہے ارسل، مجھے سب کے سامنے تنہا چھوڑ دیا۔ ہاں، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی ہے، لیکن یقین کرو میں خاموش اپنی ماں کی وجہ سے تھا۔ مجھے تمہاری جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن میں ڈرتا تھا تمہیں کھونے سے، سچ نہ بتا سکا تمہیں۔ اس بات کا فائدہ پھپھو نے اٹھایا۔ ارسل کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے تمہیں کھونے کے خوف کو غرور میں چھپا دیا مگر آج جب سب ساتھ سامنے آیا تب مجھے آیا کہ تمہارے بغیر یہ زندگی خالی ہے۔ زارا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اور اگر دادی نے پھپھو کی حقیقت نہ بتائی ہوتی تو تب بھی کیا تم مجھ پر یقین کرتی؟ ارسل نے ایک قدم قریب آ کر کہا، شاید نہیں، مگر قسمت نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں تمہیں سچ بتا سکوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زارا، وہ محبت جو میں نے خود سے بھی چھپائی۔ زارا نے نظریں جھکائی مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ محبت لفظوں سے نہیں عمل سے ثابت ہوتی ہے ارسل۔ ارسل نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر دیکھنا اپنی باقی زندگی میں تمہیں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اسی لمحے دادی سین میں آئی، بیٹا اگر تم دونوں کا دل صاف ہو گیا تو پھر یہ نکاح کل نہیں ابھی ہو جانا چاہیے۔ زارا نے حیرت سے دادی کو دیکھا۔ ابھی؟ دادی مسکرائی۔ محبت کو آزمانا نہیں چاہیے، بچانا چاہیے۔ چند لمحوں بعد گھر کے ذہن میں مولوی صاحب آ گئے۔ چاندنی رات میں لالٹین کی روشنی پھیل گئی۔ کزنز اور گھر والے خاموشی سے گواہ بن گئے۔ ارسل نے نکاح کے وقت زارا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور جب قبول ہے کی آواز گونجی تو زارا کی آنکھوں میں پہلی بار ایک مطمئن مسکراہٹ اتری۔ ارسل نے دھیرے سے کان میں کہا، یہ زندگی اب تمہاری ہے اور میں بھی۔ زارا نے نظریں چکا کر مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ دل اب تمہارے پاس امانت ہے۔
ہوا میں ہلکی سی خوشبو پھیلی، شاید چمیلی کی یا شاید ایک نئی محبت کی شروعات۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ درد کے نہیں بلکہ اطمینان کے تھے۔ ارسل آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، جیسے ڈرتا ہو کہ کہیں وہ پھر دور نہ ہو جائے۔ زارا، کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ اس بار سچائی کے ساتھ۔ زارا نے کچھ دیر خاموش رہ کر اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہوئے سر ہلایا۔ محبت اگر خلوص سے ہو تو جیت جاتی ہے ارسل، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم دوبارہ جیتے۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا۔ باہر لان میں بہار کے پھول کھل رہے تھے اور ہوا میں ہلکی سی خوشبو گھل گئی تھی، جیسے کہانی کا انجام بھی ایک نئے آغاز کا وعدہ کر رہا ہو۔ کچھ مہینے بعد شام کا وقت تھا، کھڑکی کے باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، کمرے میں خوشبودار موم بتیاں جل رہی تھی۔ نور صوفے پر ٹانگیں لپیٹے بیٹھی تھی، گود میں کھلی ہوئی کتاب، مگر نظریں باہر بارش کے قطروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ شاور کچن سے 2 کپ چائے لے کر آیا، ایک اس کے سامنے رکھا اور خود قریب بیٹھ گیا۔ ان کی شادی دھوم دھام سے کچھ مہینے پہلے ہوئی تھی۔ بارش دیکھنے میں زیادہ مزہ ہے یا میرے ساتھ چائے پینے میں؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نور نے مصنوعی مسکراہٹ سے جواب دیا، بارش، کیونکہ ہر بار یہ نئی لگتی ہے اور اب تو روز کی ہے۔ شاور نے بنویں اٹھا کر کہا، اچھا تو پھر آج تمہیں اپنی محبت کا نیا ورژن دکھانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کتاب اس کے ہاتھ سے لی، کپ ایک طرف رکھا اور نور کے کندھوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ نور ہلکی سی ہنسی، مگر آنکھوں میں شرم کا سا رنگ آ گیا۔ شاور، کسی نے دیکھ لیا تو؟ بارش کے علاوہ کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، اور اس کے بھیگے بالوں کو چھو کر انگلیوں سے سلجھانے لگا۔ نور نے چائے کا گھونٹ لیا، مگر دل کی دھڑکن جیسے ایک دم تیز ہو گئی۔ شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے، مگر شاور کا یہ بے ساختہ انداز آج اسے پہلی ملاقات جیسا محسوس کراتا تھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی اور اندر وہ دونوں ایک دوسرے کی خاموش قربت میں کھوئے ہوئے تھے، جیسے وقت رک گیا ہو اور بس ان کی ہنسی اور چائے کی خوشبو باقی ہو۔ سورج کی نرم کرنیں کھڑکی کے باریک پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی، ہلکی سی سنہری روشنی زارا کے چہرے پر پھیل رہی تھی، جیسے اس کی یہ ہر مسکراہٹ کو سنہرا تاج دے رہی ہو۔ سفید دوپٹے کے نیچے اس کے بال ریشم کی طرح کمر تک بکھرے ہوئے تھے، اور ہاتھ میں جھمکے تھامے وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو سنوار رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی چمبیلی کی خوشبو تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، ارسل قدموں کی چاپ دبائے اندر آیا، نگاہوں میں وہی محبت اور طلب جو برسوں کے فاصلوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس کے پیچھے رکا، ایک لمحے کے لیے بس اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر نرمی سے اس کے بالوں کی ایک لٹ اپنی انگلی پر لپیٹ لی۔ صبح بخیر بی بی صاحبہ، ارسل نے مدھم بھرپور لہجے میں کہا۔ زارا نے آئینے میں اس کی آنکھوں سے نظر ملائی، ہونٹوں پر ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ ابھری۔ صبح تو اچھی ہے، مگر شرط ہے، آج جھگڑا نہیں ہوگا۔ ارسل نے مسکراتے ہوئے سر کو ذرا سا جھکایا اور اس کے کندھے پر اپنا چہرہ قریب کیا۔ اس کی سانسوں کی گرمی زارا کی گردن کو چھو رہی تھی۔ زارا نے پلکیں جھکا لی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگلے لمحے ارسل نے نرمی سے مگر ایک مکمل احساس کے ساتھ اس کی گلابی لبوں کو چھوا، ایک ایسا لمس جس میں وعدے، چاہت اور ہمیشہ کی پناہ تھی۔ وہ پیچھے ہوا تو زارا کا چہرہ شرم اور خوشی سے سرخ ہو چکا تھا۔ جھگڑا تب ہوتا ہے جب محبت کم ہو، اور میری محبت تو ہر دن بڑھتی جا رہی ہے، ارسل نے آہستہ سے کہا۔ زارا نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، ہونٹوں پر ہلکی مگر گہری مسکراہٹ تھی۔ پھر تو یہ زندگی لمبی اور بہت خوشگوار ہونے والی ہے۔ ارسل نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی انگلیوں میں قید کر لیا۔ باہر کھڑکی سے آتی روشنی اور ہلکی ہوا میں چمبیلی کی خوشبو گھل رہی تھی، اور اندر ان دونوں کے درمیان ایک خاموش دعا تھی کہ یہ لمحہ کبھی نہ بدلے۔ یوں اس کمرے میں ہنسی اور خوشبو کے بیچ ایک کہانی کا اختتام نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے آغاز لکھ دیا گیا۔ ارسل اور زارا نے دل سے سب کو معاف کر دیا تھا، سب کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی وہ گزار رہے تھے۔